بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے موضوع پہ بات کروں جو کہ ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے ٹاک شوز میں، اور یہ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو ہے پاکستان میں، سیاست میں بھی گرما گرمی ہے، آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں 8 فروری کو ہوپ فلی. اور ہم نے پچھلے تقریباً 5-6 سال میں دیکھا کہ کس طرح سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا. پھر ایک پاپولسٹ گورنمنٹ بھی آئی، پرسنالٹی کلٹ بھی اس سے بنتے ہیں، اور بہت اس کی ملٹی فیسٹڈ یہ سبجیکٹ ہے. پھر فیک نیوز، کس طرح فیک نیوز کو صحیح خبر بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کا کیا اس میں کردار ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کروں. گو کہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ سے ہی ہو رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کریں تو ہمیں یوزف گیبلز کا بڑا نام ہم سنتے ہیں، پروپیگنڈسٹ تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک نیا ایلیمنٹ جو سوشل میڈیا کا آیا ہے اس نے چیزوں کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. تو آج میرے ساتھ بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. میں ان کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال یہ ڈین ہیں سوشل سائنسز کے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر حیام قیوم، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بحریہ یونیورسٹی میں، اور یہ بھی میڈیا اسٹڈیز میں پڑھاتی ہیں. تو پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ڈی سائفر میں آنے کا. آئی ایم پرسنلی گریٹفل ٹو یو. تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور خاص طور پر جس اس وقت ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر پولیٹیکل بھی ایک کانفلکٹ سسٹم کے اندر موجود ہے. دنیا کے اندر بھی آپ کو جنگ و جدل سا نظر آ رہا ہے غزہ کی سچویشن کی صورت میں، اور خاص طور پر جس قسم کا سوشل میڈیا اب ہمارے یہاں ہر جگہ پہ پھیل چکا ہے. اس کے بعد تو یہ بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم فیک نیوز کو سمجھیں. یہ ایک ایکچولی بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اگر ہم ڈیجیٹل سٹیزن شپ کی طرف جائیں، یا ہم اس وقت جس ٹائم کے اندر ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں اور بھی بڑے اس قسم کے کانسیپٹس ہیں جن پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہے. تو فیک نیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انٹرچینجبلی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، پروپیگنڈا. اب یہ سارے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. میں بڑی ان دا ویری بگننگ کو بڑی بریفلی چاہوں گا کہ ان کے اندر کوئی جو چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں نا تھوڑے بہت، ان کو ہم سمجھ پلیز. مس انفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی جو کہ ان انویسٹیگیٹڈ ہے. Somebody who has just seen things and he is now trying to communicate it without having proper investigation. عام طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ بریکنگ نیوز سنڈروم کی طرف جاتے ہیں نا کہ we need to be the first to report it. تو اس میں بہت ریٹنگ کے جو معاملات ہوتے ہیں سر، اس میں پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں inadvertently غلط کنوے کر دیتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اینی ایم ان مائنڈ کہ میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں اس قسم کی انفارمیشن سے. یہ ایک طرح سے ایک بڑا نائیولی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اگر انیڈورٹنٹلی. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ڈس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا ویل ڈیزائنڈ، آپ کہہ سکتے ہیں ویل تھاٹ، ڈیلیبریٹ ہوتا ہے، اور اس پہ بڑی سوچ و سمجھ کے بعد ہی کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو ایک طرح سے غلط راہ پہ ڈالنا ہے. کوئی ایسا کیریکیچر جو پکچر ڈیولپ کرنی ہے جو کہ شاید اصل نہیں ہے، تو آپ نے اس فیکٹ سے لوگوں کو نکال کے اس طرف لے کے جانا ہے جہاں پہ کوئی نیگیٹیوٹیز اسینشلی اس کے اندر اس کا حصہ ہوتی ہیں. اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناٹ آلویز ڈس انفارمیشن از نیگیٹو، سم ٹائمز دیز آر پازیٹیو ایز ویل. وہ پازیٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز اپنے متعلق آپ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، تو دیٹ از آلسو فیک نیوز. تو فیک نیوز کے اندر inadvertent نہیں ہوتا، unlike مس انفارمیشن، لیکن یہ ایک بڑی ویل ڈیزائنڈ ہوتی ہے. ڈس انفارمیشن کی بات ہوں. فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز ایکچولی دونوں کو استعمال کرتی ہے اور فیبریکیٹ کرتی ہے فیکٹس کو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ اس کے خاص کو انٹینڈیڈ افیکٹس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں.
آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی ڈیبیٹ ہو, ایک خاص قسم کی پکچر آپ کے سبجیکٹ کے متعلق جس کو آپ ڈیبیٹ میں لے آ رہے ہیں وہ ڈیولپ ہو, تو اس کے اندر مس انفارمیشن کی چیزیں بھی آپ ڈالتے ہیں, اس کے اندر ڈس انفارمیشن کی چیزیں بھی ڈالتے ہیں. تو دس از آلسو فکشن اور نان فکشن دونوں کو استعمال کرتے ہیں, دونوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں سر ایک تیسری, یہ ایکچولی جس کو ہم فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کہتے ہیں نا, یہ پروپیگنڈا کے ٹولز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور آج ماڈرن ٹائمز کے اندر, جس کی میں بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں, تو اب فیک نیوز سے بھی آگے کی چیز آ گئی ہے جس کو ہم ڈیپ فیک کہتے ہیں. ڈیپ فیک. اچھا, ڈیپ فیک کیا چیز ہے سر؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ الگوریدمز انوالو کر لیتے ہیں, انگیج کر لیتے ہیں فیک نیوز کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے پھیل سکے, اور وہ تیزی سے اس کا پھیلنے کے لیے آپ پھر اگین کو الگوریدم ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس میں بھی بڑے ایسے کہ آپ دشمن کی نیگیٹیوٹیز کو آپ اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنی جو ہے نا پازیٹیوٹیز کو پھر آپ اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انفیکٹ آپ ایک خاص ایفیکٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے, باٹس کی مدد سے چیزوں کو بڑی کوئکلی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی انسرٹینٹی ہوتی ہے نا, کتنی تیزی سے پھر چیزیں پھیلتی ہیں, تو اس کے پیچھے ایکچولی کچھ الگوریدمز کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم میرا خیال ہے کہ آگے جب ڈیبیٹ میں جائیں گے تو میں آپ کو اس میں مزید بھی کچھ ایگزامپلز ایسے دینے کی کوشش کروں گا کس طریقے سے انڈیا نے ایکچولی فیک نیوز کو یا اس طریقے سے ڈیپ فیکس چیزیں جنریٹ کی ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور کتنی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلایا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیزیں غلط تھیں, لیکن چونکہ ایک دفعہ سسٹم کے اندر آ چکی تھی, تو جن لوگوں نے ان کو پوسٹ کیا تھا وہ پھر اس کی ڈینائل جسے آپ کہتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی, اور وہ چیزیں پھر اس طریقے سے. ابھی ڈاکٹر حیام, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ الگوریدمز کی بات, یہ کون ڈیولپ کرتا ہے؟ یہ obviously یہ ٹیمز ہوتی ہیں جو اس کو ڈیولپ کرتی ہیں. یہ پرائیویٹلی ہوتی ہیں کہ حکومتیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں؟ obviously جہاں پہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں یا پولیٹیکلی جنہوں نے کیمپینز کو چلانا ہوتا ہے, وہاں پہ لازمی ہے کہ یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, الگوریدمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ایکچولی اس سے پہلے ایک چیز آتی ہے, وہ انفارمیشن ڈس آرڈر آتا ہے. انفارمیشن ڈس آرڈر ایکچولی جو آپ کا انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے, ان دونوں کو ملا کے اگر کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ڈیولپ ہوتی ہے انفارمیشن ڈس آرڈر. انفارمیشن ڈس آرڈر کے لیے باقاعدہ الگوریدم پریپیئر کیا جاتا ہے. یہ الگوریدم سے مراد کیا, ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے ذرا. یہ جیسا کہ ہم جیسے کہ آپ نے اگر کسی ایک نیوز کے اوپر کلک کیا ہے تو جو اس کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ اس کو مطلب سیو کر لیتی ہے اپنے اندر, اور وہ یہ دیکھتی رہتی ہے کہ یہ بندہ کس چیز کے اوپر کلک کرتا ہے اور اس کی جو انٹینشنز ہیں وہ کیا ہیں, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ پورا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ اس سے ریلیٹڈ ایک یعنی ایک پروگرامنگ کا پارٹ ہے. تو وہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ باقاعدہ اسی چیزوں کے تھریڈز جو ہیں یا اسی جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے تھریڈز کو وہ اسی بندے کے سامنے بار بار پیش کرتا ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے غزہ کے اوپر ایک کلک کیا, ایک ویڈیو دیکھ لی ہے, تو پھر مجھے ود دا پیسج آف ٹائم غزہ کی ویڈیوز بار بار آنا شروع ہو جائیں گے. تو اصل میں آج کل کا جو دور ہوا الگوریدم مینجمنٹ کا دور ہے کہ الگوریدمس کو مینج کیسے کیا جائے. نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے بھی الگوریدم مینج کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اصل خبر دی ہی نہ جائے, جو مینیپولیٹڈ نیوز ہے وہ پرووائڈ, یا ڈیپ فیک جو ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے جو مینیپولیٹڈ نیوز ہے وہ پرووائڈ کی جائے, لوگوں کا جو انٹینشن ہے صحیح نیوز کی وہ ختم کر دی جائے, یعنی ہاف ٹروتھ ہاف لائز کے اوپر لوگوں کو کنونس کر دیا جائے. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا آپ سے اگر میں پوچھوں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر جو نیشنل ٹیلی ویژن, ہمارے عام کنونشنل جو میڈیا ہے ٹریڈیشنل, اس میں بھی تو حکومتیں جو کنٹرول میں ہوتا ہے ان کو میڈیا کو استعمال کرتی ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے. تو اس میں نئی بات کیا ہوئی پھر؟ اس میں نئی بات یہ ہے کہ پہلے جو آڈینس تھی وہ بہت لمیٹڈ تھی اور پیسو تھی. اب آڈینس جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اور رسپانس بھی کرتی ہے. اگر ایک آپ نے کوئی بھی بات کی ہے تو وہ بات بہت جلدی پھیلتی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ نے کوئی بات سٹارٹ کی ہے, کوئی انیشیٹو لیا ہے, کوئی ڈسکورس آیا ہے, یا کسی کوئی ڈیبیٹ جنریٹ کرنی ہے, تو کوئی آپ نے ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیا ہے, تو وہ ایک بندے سے وہ ہو سکتا ہے چند سیکنڈز کے اندر وہ ملینز تک پہنچ جائے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمیونیکیشن گیپ تھا. پہلے آڈینس جتنی تھی وہ ساری پیسو تھی, وہ رسپونڈ نہیں کر پا رہی تھی. اب سٹیزن جرنلزم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے
آڈینس کو ایکٹیو کر دیا ہے، یعنی کہ اب آڈینس جو ہے وہ پروزیومر بن گئی ہے، یعنی وہ کنزیوم بھی کرتی ہے، پروڈیوس بھی کر رہی ہے، تو وہ پروزیومر کے طور پہ سامنے آ گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ نیوز کی ڈسیمینیشن میں کام آ رہا ہے. تو ہمارے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں؟ تقریباً انٹرنیٹ اور موبائل یوزرز کی تعداد کو 9 کروڑ پلس ہو چکی ہے. 9 کروڑ پلس. اب 22-23 کروڑ کی آپ کی ٹوٹل آبادی میں سے 9 کروڑ پلس آپ کے سوشل میڈیا اور یہ یوزرز ہیں. تو پہلے تو ٹیلی ویژن ایک اسکرین پہ خبر آتی تھی، جو لوگ دیکھتے ہیں وہی دیکھتے تھے. ابھی سر آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی، اگر میں اس پہ اگر عرض کروں تو آپ کو کچھ سیناریو میں آپ کو لے جاؤں. بالکل. دیکھیں سر، یہ پروپیگنڈا تو ہمیشہ رہا ہے، میرے خیال کے مطابق اس کی ہسٹری تو ہزاروں سال سے پرانی ہے اگر آپ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ یہ کہ اب یہ ہو رہا ہے ایکچولی کہ میں نے صرف آپ کی نیگیٹو چیزیں ہی اوپر لے کے جانی ہیں، ہر ایک چیز نہیں آپ کی لے کے جانی. آج میں اگر آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے تھرو واضح کرتا ہوں. آپ ابھی جائیں گوگل پہ سر، اب جو الگورتھم آپ پوچھ رہے تھے نا، اب اسی کے بالکل ایک آپ کو اس کی ایک ڈیمانسٹریشن میں آپ کو دیتا ہوں. اس وقت آپ گوگل پہ جائیں، امیجز کلک کریں، ناٹ آل اور نیوز اور ویڈیوز نہیں، آپ صرف امیجز کلک کریں، اوپر سرچ میں انڈیا لکھیں. Okay. You will see all pictures are there, and you will see 3 kinds of pictures there. Majority of the pictures would be positive in nature. اچھا، پازیٹیو کو ہم یہ کہتے ہیں انکریڈیبل انڈیا ہے نا، انکریڈیبل انڈیا، شائننگ انڈیا، اور کلرز آپ کو سارے نظر آئیں گے، آپ کو کشمیر کہیں نظر نہیں آئے گا. پھر کچھ چیزیں آپ کو نیوٹرل نظر آئیں گے، جیسے فلیگ ہو گیا، جیسے پرائم منسٹر کی تصویر ہوگی، یا پریزیڈنٹ کی تصویر ہو گئی، یا میپ وغیرہ ہو گئی. یہ سارے ایسی پکچرز ہیں جن کو ہم نیوٹرل پکچرز کہتے ہیں. نیگیٹو پکچرز یہ ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسائل ہیں نا وہ آپ کو شاید نظر ہی نہ آئے. کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ انسرجنسی شروع ہے، انڈیا کے اندر کتنے اور علاقوں کے اندر پرابلم ہے، منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کبھی کسان موومنٹ چل رہی ہے، کبھی کیا چل رہا ہے، غربت کتنی زیادہ ہے. آپ کو سر آپ اس کو اسکرول ڈاؤن نیچے کرتے جائیں تو آؤٹ آف 100 you will see hardly 10% of the news are the pictures which are negative in nature. اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے آپ صرف پاکستان لکھیں. میرے خیال کے مطابق that should be a question that we should ponder on it actually. کہ پاکستان آپ سر وہاں پہ دیکھیں لکھیں اور آپ کو وہاں پہ a few neutral pictures کے علاوہ موسٹلی آپ کو نیگیٹو پکچر نظر آئیں گے. آپ کو وہاں پہ لوگ شاؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جلد سے جلوسوں کی تقاریر ہوں گی. ایک نیگیٹو پکچر پاکستان، نیگیٹو پکچر کی. اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول پھر کون کرتا ہے؟ یہ تو اسی طرف میں جا رہا ہوں. اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی آرگینک فیشن کے اندر نہیں ہو رہا، آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، جیسا ہے ویسے نہیں ہو رہا. There are some minds those who are applying their all intelligence here, all intellect to make this picture appear. اب وہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے کہیں فارن آفس میں ہونی چاہیے، ہمارے یہاں اس قسم کی لیبز ہونی چاہیے، منسٹر آف انفارمیشن میں ہونی چاہیے. ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا چیز ہم نے اوپر لے جانی ہے اور کیا چیز ہم نے. ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسکیئر سر بولتے ہیں جس میں دشمن کی نیگیٹیوٹیز کو اوپر لے جاتے ہیں، پازیٹیوٹیز کو پلے ڈاؤن کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف باٹس اینڈ الگورتھم، اور اپنی پازیٹیوٹیز کو اوپر لے جاتے ہیں اور اپنی نیگیٹیوٹیز کو نیچے لے جاتے ہیں. جو انڈیا کر رہا ہے جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے ایگزیکٹلی. اب انہوں نے بڑے سائنٹیفکلی اپنے باٹس بٹھائے ہوئے ہیں، الگورتھمس کمپیوٹر کے تھرو ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ٹرینڈ بناتے ہیں نا یہ کہ جو آپ کے متعلق نیگیٹو ان کو کلک کرتا ہے کمپیوٹر. جب کلک زیادہ ہوتا ہے تو اب جو گوگل کا سافٹ ویئر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو زیادہ کلک ہوا اس کو زیادہ ٹاپ پہ لے جاتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے، ہماری تمام نیگیٹو چیزیں کلک ہو رہے ہیں، ان کی تمام پازیٹیو چیزیں کلک ہو رہی ہیں. تو پھر تھوڑی دیر میں جب پیج کھولتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملاقے میں جب پیج کھولتے ہیں تو ہماری نیگیٹو پکچر آئے گی، ان کی پازیٹیو پکچر آئے گی. اب یہ جس طریقے سے آئی ہے پیچھے جو بیٹھے ہوئے دیٹ از کالڈ الگورتھم. وہ پروگرام تھرو وچ you develop some kind of, you see, opinion in the minds of the people, and that is the way you develop narratives actually. اب پاکستان کے متعلق جو باہر دنیا کا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو پاکستان کے متعلق فوری طور پر یہ ڈیولپ کر لے گا. پاکستان is, you see, a very turbulent country. یہاں تو ہر وقت سیاسی جلسے جلوس اور کوئی فنڈوز نظر آتے ہیں. ہمیں کیمرے کو بالکل قریب کر کے آپ تصویر بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائے ہوئے، پولیس شیلنگ کرتے ہوئے، یہ ساری تصویریں. کشمیر کی آپ کو میں حیرت انگیز بات بتاؤں، پچھلے دنوں میں ایک لیکچر میں دکھا رہا تھا، there was hardly any picture on India
کشمیر کے صورت آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں نظر ہی نہیں آتی تصویر. اب یہ ایک طرح سے ان کا بڑا سکسیسفل کنٹرول آن سوشل میڈیا جس کی ہم بات کر رہے تھے. تو سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں, مینیج کرنے کی ضرورت ہے, مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مینیپولیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسے مائنڈز اور ایسے کمپیوٹر سائنٹسٹ اور ایسے کمیونیکیشن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ریسورسز چاہیے مینیج کرنے کے لیے, کوئی بہت زیادہ اس کے لیے. ایکچولی اگر اس کو پولیٹیکل سینیریو میں دیکھا جائے تو بہت سارے بلاکس بنے ہوئے ہیں اور ہر بلاک جو ہے, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر. انڈیا کے ہم جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا انڈیا ہمارے خلاف اس سوشل میڈیا کو پوری طاقت سے استعمال کر رہا ہے, تو اس کے لیے بہت زیادہ کوئی ویر ودال کی ضرورت ہے, پیرافرنیلیا کی ضرورت ہے کہ ہم کاؤنٹر نہیں کر پا رہے انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز ہے پاکستان سے متعلق یا پروپیگنڈا ہے. پاکستان کا تھوڑا یہ ہے کہ تھنک ٹینکس کی کمی ہے. اگر تھنک ٹینکس یہاں پہ اپروپریٹلی کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ایک نیریٹو ڈیولپ ہو جائے گا اور اس نیریٹو کو لے کے چلا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ بلاکس ہیں, بلاکس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں, اور جب ان انٹرسٹ کو یعنی وہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہوتے ہیں اور جب تک وہ انٹرسٹ جو ہیں ایڈریس نہیں ہوتے اس وقت تک اگر کسی کو ڈی فیم کرنا ہے تو وہ کنٹینیوسلی اس کو ڈی فیم کرتے ہیں. جیسے پاکستان بہت ساری پراکسی وارز لڑتا آیا ہے. اب پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا, بچانا مشکل ہو گیا. اب کیونکہ وہ انوالومنٹ ہو گئی تھی نا, تو جب انوالومنٹ ہوئی ہے تو جیسے ہی ہمیں آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم لونز لیتے ہیں تو آبویسلی باقاعدہ ایجنڈا بھی ساتھ ہوتا ہے. جب ایجنڈا ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اور یہ بلاکس جو ہیں اپنے انٹرسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے لیے یہ ہم لوگوں سے اپنے ایجنڈاز کو فلفل کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے ہاں تھنک ٹینکس نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کوشش کرتا ہے یا وسل بلوئر ہے وہ اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, وہ آپ تو خود ماشاءاللہ میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب وسل بلو ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں. ایکچولی ریسورسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اپنے اپنے طور پہ اگر کام کرنا شروع کر دیا جائے, کچھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز مل کے اس کے اوپر کام کریں, پبلک پارٹنرشپ ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو جائے. پھر امپلیمنٹیشن کا ایشو آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر دیا یا کوئی پالیسی بن گئی ہے, جیسے پیمرا کی بہت ساری پالیسیز موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا ایشو آ جاتا ہے. اس طرح سوشل میڈیا کے لیے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن پروفیسر آپ کنٹینیو ختم کر دیجیے اپنی بات. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ گیپ کہاں پہ ہے, وہ گیپ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور وہی گیپ کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں سوال آ گیا آپ کی باتوں سے. کیا گیپ اگر پاکستان کو پازیٹیو کوریج نہیں مل رہی یا ہمارا جو نیریٹو ہے باہر دنیا تک نہیں جا رہا, تو اس میں کیا اس بات کی بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں, ہمارے ہاں کنسسٹنسی نہیں ہے, اس لیے ہم نیریٹو کو ری انفورس نہیں کر پاتے, نیریٹو کو بلڈ نہیں کر پاتے. یہ کس حد تک ہمارے لیے ایک لحاظ سے آپ کہتے ہیں ایک سیٹ بیک ہے, ایک کمی ہے ہمارے ہاں؟ بہت شدید. دیکھیں نا, سب سے پہلے تو آپ کے انٹلیکٹ آتی ہے, پھر اس کے بعد اس انٹلیکٹ کو میٹرلائز کرنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ سوچ کی کمی ہے نا کہ ہمیں پرابلم کو ہی پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سے انڈیا میں کوئی بندہ سر بیٹھتا ہے, میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس دے رہا ہوں. انڈیا کے اندر کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, دے آر ناٹ ایکچولی بائی کیپیشیسلی, دے ڈونٹ ڈو اٹ, دے ڈو اٹ بائی ڈیزائن. وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا آپ کے کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کے متعلق یہ کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے جو الیکشنز جیتے ہیں وہ اینالیٹیکا کیمبرج اینالیٹیکا ڈیٹا جو ہے نا جو فیس بک والا تھا 2016 کا آپ کو یاد ہے, تو نواز شریف نے وہ سارا یوز کیا, اور اس کو یوز کرنے کے بعد یہ یورو ایشیا نے اس چیز کو پبلسائز کیا تھا. وہاں سے کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ چیزیں پٹ اپ کی گئی تو یورو ایشیا نے کہا کہ وی آر ویری سوری, دس واز ایکچولی اے فیک نیوز اینڈ وی ور ناٹ اویئر آف اٹ. ٹھیک. لیکن یہ بات ہمارے سسٹم کے اندر اتنی پھیل گئی کہ آپ کے تمام جرنلسٹ نے اس کو لگا دیا اوپر, اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ودرا بھی کر لی اپنی نیوز, یہ فیک نیوز کا اثر کو دیکھیں کہ ہمارے لوگوں نے اس کو آج بھی ودرا نہیں کیا. اب کہاں پہ کوئی پیسے لگے ہیں, کسی نے کوئی اس قسم کی نیوز اٹھائی ہے, اس کو بنایا ہے اور میڈیا کے تھرو پوری جگہ پہ سپلیش کیا ہے.
دوسری چھوٹی سی آپ نیوز دیکھ لیں, آپ کے ہاں شیریں مزاری صاحبہ جو ہے نا وہ ایک لفظ اس نے کوئی نہیں کہا ایسا, اس کا ایک فیک ٹویٹ آ گیا کہ پختون اینڈ طالبان they are one and the same, they both are terrorist. انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی, ڈینائل دیتی رہیں اتنے جہان کے اندر, اور پھیلی کہ she had to ورچولی جسے آپ کہتے ہیں میڈیا پہ آ کے معافی مانگنے پہ آ گئی. فیک نیوز تھی. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ جب انڈیا کا نریندر مودی یا اس کے ساتھ اس کا جو مہاراشٹر کا چیف منسٹر ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو قتل کرو گے تو میں آپ کہتا ہوں کہ آپ 100 مسلمان, کوئی ایک مسلمان ہندو قتل کرے گا آپ 100 مسلمانوں کو قتل کریں, کوئی ایک مسلمان ایک لڑکی کا ریپ کرے گا آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ جا کے 100 کو. یہ سٹیٹمنٹ صرف دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں پٹ اپ ہو رہی. یہ صرف اور صرف ان کے میڈیا سے اور ان کو صرف سے خوف دلانے کے لیے ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم ان کی نیگیٹیوٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں ایسا ڈیفینسر رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس فالٹ لائنز دیکھیں, آپ کے پاس کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیں, آج میں آپ کو بتاؤں سر ایک بہت انٹرسٹنگ بات, آپ فریڈم ہاؤس واشنگٹن میں چلے جائیں سر, تو وہاں پہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سر, اس میپ کے اندر پارشلی فری انڈین آکوپائڈ کشمیر لکھا ہوا ہے, اور ہمارا جو کشمیر ہے وہ کمپلیٹلی وداؤٹ فریڈم ہے. آپ امیجن کریں یہ نیریٹو کس نے وہاں پہ دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں فریڈم ہاؤس کے اندر, جو دیکھتے ہیں میپ, اس کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر پارٹلی فری ہے اینڈ وی آر ٹوٹلی انڈر کنٹرول. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ہم شاید ناکام رہے ہیں, کیا یہ ضروری ہے؟ ہم اپنی پازیٹیوٹیز کو کیوں ہائی لائٹ نہ کریں؟ کیا ہم ساری ایفرٹ اس پہ خرچ کر دیں کہ انڈیا میں نیگیٹیوٹی کیا چل رہی ہے؟ جی مطلب کیا یہ بہت ضروری ہے, تھیریٹیکلی کیا فریم ورک کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کو کم از کم اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. لیکن وہی والی بات آتی ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے. کچھ اس میں سوشل انسٹیٹیوشنز کا بھی قصور ہے, کچھ میڈیا نے بھی پورٹرے اس طرح کیا ہے کہ ہر نیوز جو ہے وہ نیگیٹو نیوز ہی پریزنٹ ہو رہی ہے, تو اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے وہ سب کے اوپر ہو رہا ہے. آبویسلی وہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے یا ٹریڈیشنل میڈیا پہ ہے تو سب کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہو رہا ہے. تھوڑا سا نیریٹو بدلنے کی بھی ضرورت ہے کہ میڈیا اپنے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر تھوڑا سا پازیٹیوٹی, سولوشن اورینٹڈ نہیں ہیں ہم لوگ. اگر ہم جس دن سولوشن اورینٹڈ ہو جائیں گے اس دن شاید ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں, کیونکہ ہم کوئی بھی کام, اب کوئی بھی ایشو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, ہم ایشو کو لے کے اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں, ایشو کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے, اس کے نقصان کیا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا حل ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. یعنی ہمارے ہاں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کا سولوشن نہیں آتا. ہمارے بہت سارے ٹاک شوز میں بہت اچھے, مطلب بہت ریناؤنڈ اینکرز جو ہیں وہ ایک ایشو کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ڈسکشن جاری رہتی ہے لیکن سولوشن کی طرف نہیں آتے. اس کے لیے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ پورا انٹیلیجنس کے ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ اکیڈیمیا سے بھی لے سکتے ہیں, آپ کے تھنک ٹینکس بھی اس میں کام کر سکتے ہیں. جی, اس میں پالیسی میکرز کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیوز آئی ہے تو اس کو ڈیبنک کیسے کیا جائے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال, ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آ کر ذرا یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاسبل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, لے مین کے لیے, کہ ہمیں معلوم کر سکیں کہ فیک نیوز ہے, صحیح خبر ہے, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹریڈیشنل کنونشن میڈیا ہے وہ کتنا انفلوئنسڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ کیا مجھ جیسے بندے کے لیے پاسبل ہے کہ ہم ایک خبر دیکھتے ہیں, یا مثال کے طور پر ایکس پہ ایک پوسٹ آتی ہے, فیس بک پہ, تو یہ مجھے فوری طور پہ معلوم ہو جائے کہ نہیں یار یہ فیک نیوز ہے. وہ کس طرح ہم اس میں مطلب ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ کار ہے یا ہر شخص کی اپنی انٹیلیجنس ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے نہیں یار یہ تو ویسے ہی ہے؟ سر یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو ہم ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں ہم ضرور لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کے پاس آئی ہے, آج ایسا دور نہیں ہے کہ آپ نائیولی ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں جو فری آف کاسٹ ٹولز ہیں جو فیکٹ چیک کی صورت میں آپ کے پاس لے آ سکتے ہیں.
اگر وہ ایک ٹیکسٹ کے فارم کے اندر آ رہا ہے, ایک آڈیو کے فارم کے اندر آ رہا ہے, یا پھر ایک ویڈیو کے فارم کے اندر, یا کمبینیشن آف آل آف دیم, چاروں پوزیشن میں کسی پوزیشن میں بھی آ رہا ہے, آپ کے پاس بہت ڈفرینٹ اس قسم کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, ایسے ٹولز اویلیبل ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں, ایزی ٹو ریچ ہیں, اور ان میں آپ وہ صرف اور صرف لنک دے کے اگر آپ کے پاس کسی سوشل میڈیا پہ آئی ہے تو آپ کو وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ وہ بائنری میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ آپ کو اس کی اتھینٹسٹی لیول ڈیولپ کر کے دے دیتا ہے کہ یہ اس حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, یا اس کے اندر فلاں جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ کوئی فیبریکیشن ہے. اب مثال اس میں یہ دیتا ہوں آپ کو کہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, ایسے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. 9 مئی کے اندر آپ کو کشمیر ہائی وے پہ دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے, یہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ چلی ہے, کہ بہت سارے پولیس والے بہت سارے لوگوں کو ایک طرح سے ریپلس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس واز ایکچولی آل فیک. ہم میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ لوگ جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں, کیا یہ پاکستان میں ایسے لباس پہنے جاتے ہیں؟ چونکہ وہ ایک بڑی براڈر پکچر تھی اور ایک سیٹلائٹ کائنڈ آف پکچر نظر آ رہی تھی, وہ کوئی مائکروسکوپک نہیں تھی جس وجہ سے آپ کو ہر ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو امیڈیٹلی لوگوں نے اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیا اور اس کو اور اس کے بعد بھجوانا بھی شروع کر دیا, آگے سرکولیشن شروع ہو گئی. میرے خیال کے مطابق یہاں پر وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل, لوگوں کو اس کے حوالے سے ایسے پروگرام جیسے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, اگلے کچھ چند پروگرام اگلے چند دنوں میں جب الیکشنز اب آ رہے ہیں تو کون سے ایسے ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں. سوچ پہ چلے جائیں, فیکٹ چیک چلے جائیں, AFP پہ چلے جائیں, وہ آپ کو یہ سارے کے سارے آپ کو بتاتے ہیں. آپ ان کو کوئی لنک دے تو آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی کیا پاسبلٹی آف فیک ہو سکتا ہے, یا اس کے اندر کوئی AI ٹولز یوز ہوا ہے کہ کسی چیز کو فیبریکیٹ کر کے آپ کے سامنے پٹ اپ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سر اس کے اندر اسٹیٹ کے جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹوٹلی ایبسنٹ ہے. وی ہیو بین پٹ آن دا مرسی آف دا فیک نیوز اینڈ دا فلڈ آف دا نیوز دیٹ آر دیئر ان دا سسٹم. ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود فیک نیوز جنریٹ کرتی ہے. سر دیکھیں نا, اسٹیٹ فیک نیوز ہر ملک کے اندر, ہر دنیا کے اندر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو عراق وار لڑی گئی اس میں فیک نیوز امریکہ نہیں دیا, ایمبیڈڈ جرنلزم کیا تھا. دس واز ان فیکٹ آل بلینڈ آف فیک نیوز. واٹ ٹو رپورٹ, ہاؤ ٹو رپورٹ اینڈ وین ٹو رپورٹ, یہ ساری چیزیں کون ڈیسائیڈ کر رہا تھا. تو اس کے اندر بہت سارے فیک ایلیمنٹ تھا, لیکن وہ عام طور پر اپنی جسے آپ کہتے ہیں اسکن کو سیو کرنے کے لیے اور ایک اوور آل نیشنل انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں وہ. اور یہ کہ ویل تھاٹ, یہ ضروری بھی ہے, یہ ضروری بھی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سر, ہم اس دور کے اندر نہیں رہ رہے کہ جب اسٹیٹ کا کام اب یہ ہو کہ آپ کو انویژن, فورن انویژن سے فزیکلی سیو کر رہے, کوئی بلٹ آپ تک نہ پہنچے. اس دور میں نہیں ہے ہم اب ٹوٹل اوپن ہے پوری دنیا کے سامنے, آپ کا دماغ اوپن ہے, آپ کا پوری اٹینشنز دنیا کے سامنے ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو سائبر اسپیس سے جو بلٹس آ رہی ہیں ان کو کنٹین کرنے کے لیے, ان کے لیے فائر والز یا کوئی بل واکس تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا میکنزم ہے؟ اسٹیٹ ہیز دس ریسپانسبلٹی. PTA کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے بعد میں آتا ہوں, لیکن پہلے تھوڑا سا ذرا ریگولیشن کے بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ ذرا مجھے سمجھنا چاہتا ہوں ایک دوسرا پہلو جو اس کا تھا اپنے ڈاکٹر صاحبہ, کہ اس وقت جو ہمارا مین میڈیا ہے یا ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا اس میں بھی اثر انداز ہو رہا ہے. ہم اپنی ٹی وی اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کی یوٹیوبس جو وائرل ہو جاتی ہیں, ولاگس وہ چلا دیتے ہیں. اس کا کیا ریلیشن شپ ہے یا کس طرح یہ مینج ہو رہا ہے اس وقت؟ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں. یعنی کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہ انٹر ایجنڈا سیٹنگ جو ہوتی ہے, انٹر میڈیا ایجنڈا سیٹنگ جو ہے, کہ ایک میڈیا جو ہے, کون سا میڈیا جو ہے کس میڈیا کو انفلوئنس کر رہا ہے. انٹر میڈیا ایجنڈا سیٹنگ میں ابھی بہت سی ریسرچز جو آئی ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹویٹر ہے, جو ابھی ایکس ہو گیا ہے, ایکس کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کا کنونشنل میڈیا فالو کرنا شروع ہو گیا. اس کا ریزن یہ مطلب سامنے آ رہا ہے, زیادہ تر جو ریزن یہ سامنے آ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کے اپنے اوپینینز جو ہیں اس کے اوپر باقاعدہ وہ ایک ڈیزائنڈ قسم کی فیبریکیٹڈ ڈیزائن کر کے باقاعدہ وہ نیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں, اور وداؤٹ ویریفیکیشن جو کنونشنل میڈیا ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب بات یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے اس کو ڈیبنک کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. ایک بندے نے کلیم کر لیا, ٹھیک ہے, اب آپ نے کلیم کر لیا ہے
تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے فیکٹس چیکنگ کر لیں. اگر اس کی فیکٹس چیکنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ویریفیکیشن فیکٹس چیکنگ ہوگی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی, جغرافیکلی یہ واقعہ یہاں پہ پیش آیا نہیں آیا, پھر اس کے بعد کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا, کیا اس کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کیا یہ اس کے پیچھے کیا اس کے ساتھ کانٹیکسٹ ریفرنس کانٹیکسٹ کیا بنتا ہے. پھر تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ نیوز جو یا اسٹیٹمنٹ جو پریزنٹ کی گئی ہے وہ کس سورس سے آئی ہے, اس کا سورس ویریفائی کر لیا جائے. پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں وہ کس پیرائی میں یوز کیے گئے ہیں اور کس طرف انکلائنیشن ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم اس نیوز کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے کہ ہماری جب ہم ڈیبنک کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یا اس کو ہم اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹولز کون سے؟ ہمارے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے انفارچونیٹلی, کوئی نہیں. یہ ہر شخص کا اپنا ذمہ ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے. ایک تو ہاں جی بالکل. ہاں اگر ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کے پاس نیوز جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر ان کے پاس اگر سوشل میڈیا پہ کوئی نیوز آ رہی, جیسے میں نے انٹرمیڈیٹ ایجنڈا کی پہلے بات کی ہے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیوز جو ہے ایکس پہ آ گئی ہے اور یہ نیوز اب ٹریول کر کے آپ کے کنونشنل میڈیا پہ آ رہی ہے تو اس کی ویریفیکیشن, کیونکہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس پہ لازم ہوتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ ویریفیکیشنز کریں. اگر وہ ویریفائی کر لیتے ہیں اس کو, اس کی فیکٹ چیکنگ ہو جاتی ہے, وہ چلانی ہے نہیں چلانی ہے وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو میڈیا انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. ایک چیز اگر میں اس میں اور ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جب ہم کلیم کرتے ہیں نا, جب کوئی بھی بات کلیم کی جاتی ہے, فیک نیوز میں کلیمز ہوتے ہیں, جب کلیم کی جاتی ہے تو ایکچولی وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. بریکنگ نیوز کا جو سنڈروم سر نے بھی ابھی بتایا کہ بریکنگ نیوز کا جو سنڈروم ہے نا, اس نے بہت ساری نیوز کی اتھینٹسٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے. اور کوئی پھر یہ بھی بات میں نہیں کرتا کہ جی ہم نے غلط کہا ہے. جی بالکل, ایجنڈے میں کوئی ایشو نہیں کرتا. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں پروفیسر صاحب, یہ بتائیے اب الیکشنز آ رہے ہیں پاکستان میں, سوشل میڈیا کتنا ریلیونٹ ہوگا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ یہ الیکشن جیتیں یا پرفارمنس اپنی شو کریں؟ بہت زیادہ. میرے خیال کے مطابق ہم اس مرتبہ جو الیکشن لڑنے جانے ہیں وہ شاید سوشل میڈیا الیکشن. تو اس میں سب سے اچھی پارٹی کون سی ہے سوشل میڈیا پہ؟ پی ٹی میرے آئی خیال کے مطابق سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی اچھی پارٹی کبھی رہی تھی پی ٹی آئی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول کنٹینیو ٹو بی لائک دیٹ. سوشل میڈیا پہ تو ان کی پریزنس رہے گی, لیکن اب وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ان کے جو اینیمیز ہیں دے ہیو بیکم ویری اسٹرانگر, جو اپوننٹس ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو مطلب مثال کو پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ فوکس کر رہے ہیں. دے آر پریپیئرڈ ناؤ, کیونکہ پچھلے الیکشن میں سر اب دیکھیں نا, اس سے جو فیک نیوز یا اتھینٹسٹی آف الیکشنز یا پاپولر لیڈر کیسے پھر ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کو میں اسی کی ایگزامپل دے دیتا ہوں 2018 کے الیکشنز کی. 2018 کے الیکشنز میں جب ہوتے ہیں عمران خان ایک طرح سے اپیئروں کے سامنے آتا ہے تو آپ کی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر, ایمینوئل میکرون کی سٹیٹمنٹ ان فیور آف عمران خان آ جاتی ہے, میر وائز عمر فاروق کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے ایسے دنیا کے لیڈرز ہیں, all were fake. لیکن وہ فیک ہوتے ہیں سارے. That's what I'm saying. All were fake. کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے کہ اتھینٹیکیشن آف اے لیڈر آنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کو جسے لیجیٹیمیسی ملنا شروع ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو ایکسپٹ کر رہی ہے. These were all fake. اب دا کوشچن یہ ہے کہ کیا کسی اس فیک کو کسی نے انویسٹیگیٹ کر کے فیک بھی کہا ہے؟ That is not there. اب ان کے سوشل میڈیا نے اس چیز کو بڑا پلے اپ کیا. اب جب وہ اتنی بری طریقے سے دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے تو اب اس کا اگر کہیں سے کوئی کوریجنڈم یا کوئی اس کا ریبٹل آتا بھی ہے تو nobody is paying any heed to that. میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ جب فیک نیوز ہے نا وہ اپنا ایک اورا کریٹ کر لیتے ہیں, ایک آرڈر بن جاتا ہے, وہ اتنی پھیل جاتی ہے. اب آپ کی ڈینائل کر رہے ہیں, جو ڈینائل ہوگا نا سر وہ شاید ہو سکتا ہے کچھ ہی لوگوں تک پہنچے, آگے لوگوں تک مطلب اگر وہ فیک نیوز 10 ملین لوگوں تک پہنچی تو ڈینائل شاید 1 ملین لوگوں تک بھی نہیں پہنچی. سوشل میڈیا امپوسٹرز ہیں نا سر, یہ بڑی تعداد میں الیکشنز کے دوران میں اور ان ٹائمز کے اندر پائے جاتے ہیں. جو بات ابھی سر آپ نے پوچھے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشنز میں کیا ہونے والا ہے یا سوشل میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سر اس وقت آپ کی یوتھ سب سے بڑی تعداد ہے وہ لوگ جس کو شاید تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ ایم کریں گے ان کو اپنے ساتھ کیسے ملانا ہے.
اب یوتھ کی سر ایک اپنی لینگویج ہے, ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, ان کی ایک اپنے سائیکالوجی ہے. اب جو ان کے زیادہ قریب ان چیزوں کو بنیاد بنا کے قریب جائے گا نا, دے ول آف کورس ون دین, کیونکہ آپ نے یوتھ کو نہ صرف یہ کہ الیکشنز بوتھ تک لے کے آنا ہے, بلکہ آپ نے ان کو اپنے فیور میں الیکشنز کی طرف لے کے بھی جانا ہے, اسٹینڈ ان سے کروانا ہے. اب یہاں پر آپ نے ان کی لینگویج میں بات کرنی ہے. آپ نے اب دیکھیں سر, ہم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں زی جنریشن کے لوگ نہیں ہیں, جن زی کے الگ سے سلسلے ہیں, ان کے لفظ الگ ہیں, ان کے جارگنز الگ ہیں, ان کے ہیبٹس الگ ہیں. اب اپنے میسج کو آپ نے ان تک اس طرح سے پہنچانا ہے. عمران خان کی سکسیس 2018 میں کس طرح سے رہی تھی کہ ہی واز ان فیکٹ ٹرائنگ ٹو ریچ ٹو دیم ان دیئر اون لینگویج. ان کے جو ہیروز تھے اس کو عمران خان آگے لے کے آ رہا تھا, وہ جو لفظ استعمال کرتے تھے ان کی طرف, جو ہیبٹس ان کی تھی ان کو عمران اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو لہٰذا کیا ہوا کہ ایسی صورتحال میں آپ ادروائز بھی ایک پاپولر لیڈر تھے, اور اس پاپولزم کو آپ نے انکریز کرنے کے لیے تمام چیزوں کو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ لگائے بھی سے. اب ہمارے جو لیڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں یا ریلیجیو پولیٹیکل ہیں, they have to of course adopt these kind of things to be able to win their hearts. ابھی ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, واپس آتے ہیں تو ناظرین یہ پوچھتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں سے کہ یہ جو پاپولزم ہے اس نے ہماری جمہوریت کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پروموٹ بھی کرتا ہے ان چیزوں کو, اور پھر آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ اب چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو اسی کانٹیکسٹ سے ہم بات کرتے ہیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو سوشل میڈیا پہ خاص توجہ دینی ہوگی. ٹھیک ہے, پریس کانفرنسز تو وہ کر لیتے ہیں اور وہ کنونشنل میڈیا پہ دکھا بھی دیتے ہیں, لائیو ہو جاتا ہے, لیکن شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اب لوگ ٹی وی کے سامنے زیادہ بیٹھتے نہیں ہیں, وہ اب محلات نہیں رہے, اب یہی چلتا ہے. اب تو یہ اسمارٹ فون. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر پلیٹ فارم کون سا ہے سوشل میڈیا میں؟ وہ ایکس ہے, فیس بک ہے, کون سا ہے, کس پہ زیادہ لوگ؟ اچھا, پہلے تو میں سر کی بات کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اب جو لیڈرز ہیں ان کو یوتھ کی لینگویج بولنا پڑے گی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی کہ ہر لیڈر جب وہ پاپولسٹ لیڈر ہوگا اب تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کی اپنی لینگویج ہے, وہ اپنی زبان ہی سمجھتے ہیں, وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. جب تک جیسے عمران خان صاحب نے امپلائمنٹ کا ایک ذکر کیا تھا, ایک ورسز وہ جو کرپشن کا انہوں نے کہا تھا کہ ایلیٹ ورسز جو ہے پور ورسز ایلیٹ والا, اور اینٹی کرپٹ اور کرپٹڈ پیپل والا جو کیے تھا ورژنز جو یوز کیے تھے, اسی طرح کے ورژنز کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. اور سب سے پاپولر جو اس وقت بات ہوئی پلیٹ فارم ہوا تھا وہ فیس بک ہوا تھا. اور اب جو مجھے لگتا ہے, میں کچھ عرصے سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ جو عمران خان جو ہیں وہ اب ٹک ٹاک پہ آنا شروع ہو گئے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے یہ. تو جب ایک بندہ اگر ٹک ٹاک پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ چھوڑ دے اس کے لیے, وہ بھی اس کو آکیوپائی کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سارا الیکشن اگلا جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہوگا. ٹک ٹاک از مور پاپولر کیونکہ یوتھ ساری اس پہ. انسٹاگرام وغیرہ, انسٹاگرام بھی ہے. انسٹاگرام جو ہے اس میں انفلوئنسرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ایک اوپینین لیڈر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. لیکن جو بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہے بات وہ ٹک ٹاک پہ اس سے کیا وجہ ہے؟ بیکاز ٹک ٹاک از شارٹ, اس میں شارٹ ایک منٹ کے اندر سب بات ہو جاتی ہے, ایک منٹ کے اندر بھی بات ہو. دوسری بات یہ کہ ایک دم جو ہے وہ اتنی جلدی وائرل ہوتی ہے, اور ایک لائٹ موڈ میں بھی ہو جاتی ہے. ہاں جی, اس میں مذاق بھی ہے, اس میں پھر سیٹائر بھی یوز کیا جا رہا ہے, اس میں پیروڈی بھی یوز کی جا رہی ہے, اس میں ایون پولیٹیکل لیڈرز کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ اپنی سمپتھیز جو ہے وہ بھی کنیکٹ کی جا رہی ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں. تو اس میں بہت ویرائٹی ہے. ایکس پہ آپ کو ویرائٹی نہیں ملے گی, اس پہ تو لکھنا پڑتا ہے, آپ کو تو بالکل پڑھنا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ لمیٹڈ ہے, سب سے بڑی بات. اور اب تو اس پہ ایلن ماسک نے تو اس پہ فیس بھی لگا دی جی, اب آپ تو آپ ڈیٹا بھی نہیں لے سکتے بغیر فیس دیے. تو ٹک ٹاک جو ہے کیونکہ ایک لائٹر میرا خیال ہے میڈیم ہے جس کے تھرو سارا الیکشن جیتا جا سکتا ہے. اگر ایک, کیونکہ جو آپ کی میجورٹی ہے وہ اس وقت یوتھ ہے,
اور میجورٹی اگر ووٹ دے دیتی ہے یا میجورٹی اگر اس لائن پہ آ جاتی ہے، اس کی اوپینین میکنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کا الیکشن آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اب مثال کے طور پر اب جب سے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں، اب ایک نیریٹو پی ایم ایل این بھی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم آپ کو 2017 میں جو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ پاکستان دوبارہ دیں گے. نیا پاکستان تو نہیں، وہ والا وہاں سفر دوبارہ ہم نے شروع کریں گے. ہم نے 5 سال ضائع کیے اور ہمیں وکٹمائز کیا گیا، اس قسم کا نیریٹو ہو رہا ہے. لیکن ابھی مجھے ذاتی طور پہ آئی مے بی رانگ، مجھے ابھی سوشل میڈیا میں اتنی پریزنس نظر نہیں آ رہی پی ایم ایل این کی بھی یا پیپلز پارٹی کی بھی. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے ان دونوں پارٹیوں کو؟ سر پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو کنٹینیوٹی اس میں اگر اجازت دیں تو ایک یہ کہ سوشل میڈیا سارے یوز میں ہیں اور تقریباً ہر ایک پرسن کے یوز میں ہے، کیونکہ ہر بندے کی نا ایک ہیوی سائڈ ہوتی ہے اور ایک لائٹ سائڈ ہوتی ہے. آپ کچھ لوگ فیس بک استعمال کریں لیکن ساتھ ساتھ ٹویٹر، بٹ ہیوی سائڈ از ٹویٹر. آپ اس پہ پھر زیادہ آپ کا زور ہوتا ہے، آپ زیادہ اس پہ دیکھتے ہیں، زیادہ ان چیزوں کو بلیو بھی کرتے ہیں. دس ایکچولی از ود ایوری ون. اب جو ٹک ٹاک ہے نا وہ ایکچولی آپ کی ایک یوتھ جس کی ایج آپ کہہ لیں کہ بلو 35 ایئرز آف ایج ہے، جو آپ کا 65% آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان ہے، ووٹرز کی ہے. تو وہ ایک بڑی تعداد ہے جو ان کے پاس وہاں اویلیبل ہے. اور اس میں کیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ کہاں ہمارا جو ٹینشن سپین تھا دیٹ واز 1 منٹ، دین اٹ کیم ڈاؤن ٹو 30 منٹ سم ایئرز اگو. اب یہ سر 10 سیکنڈز پہ آپ پہنچا ہے، 30 سیکنڈز کی بجائے 10 سیکنڈز پہ آ چکا. اب 10 سیکنڈز میں آپ نے بات کہنی ہے اور ایسی کہنی ہے کہ جو اگلے کے دل تک بھی پہنچ جائے، دماغ کو بھی اپیل کرے. اب یہاں پہ آپ کا کون سا پلیٹ فارم ہے، یعنی یہ بیسیکلی آپ کے پلیٹ فارم کی فلیکسیبلٹی کتنی ہے کہ وہ 10 سیکنڈز میں کوئی اچھی بات آپ تک پہنچا سکے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ مائیکرو بلاگنگ والے سلسلے ہیں نا، یہ نظر آتے ہیں آپ کو، جس میں آپ کے پاس ایکس آ جاتا ہے یا جس میں آپ کے پاس ٹک ٹاک آ جاتا ہے، کسی حد تک انسٹاگرام وغیرہ آ جاتی ہے. فیس بک کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ تھڑے کی جو ریلز وغیرہ چلتی ہیں، فیس بک کی ریلز بڑی پاپولر. جی فیس بک کی ریلز وغیرہ. اب ریلز کیا ہے؟ دس از ایکچولی what is an advanced form or kind of you see TikTok of Facebook اگر آپ کہیں نا تو وہ اس فارمیٹ کو انہوں نے فالو کیا ہے کیونکہ زیادہ پاپولرٹی کی طرف جا رہی تھی. اب یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں یوز میں، اس کا آپ بڑے آسانی سے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرا سکتے ہیں کہ کون کس قسم کا میڈیا استعمال کر رہا ہے اور کون سی ایج گروپ کو بندے استعمال کر رہے ہیں. اکارڈنگلی آپ میسج پھر ڈرافٹ کر سکتے ہیں اپنا اور ان تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اب اگلی بات جو سر جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا کہ یہاں پہ سر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج ہمارے ان تمام ٹریڈیشنل آرتھوڈاکسک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے جس کو آپ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے اس بیانے سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ہم آپ کو 2017 کے پاکستان میں واپس آئے گا. 2017 کے پاکستان میں کوئی نہیں جانا چاہتا، وہ 2025 جانا چاہتا ہے. وہاں پہ کیا پرومسز ہیں؟ مطلب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام یوتھ چاہتی کیا ہے. پھر اس حساب سے اپنا نیریٹو آپ ایگزیکٹلی آپ نے کوئی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا یوتھ یہاں پہ گلوبلائزیشن کا شکار ہے. ویژن نہیں ہے کہ انہیں جانا کدھر ہے، یہ ملک کدھر جائے گا. سب سے پہلے تو آپ نے ریاست پہ اعتماد کا فقدان ہے. سب سے تو پہلے آپ نے یہاں پہ یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ ایک شیبی قسم کی پرسنالٹی کے ساتھ اور جو جس قسم کے اگریمنٹس آپ لے کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر عوام کے سامنے اور یوتھ کے سامنے جائیں گے they will outrightly reject you. یہاں پہ اب آپ کو وہ اعتماد پہلے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ they should be receptive to the message that you are trying to deliver to them. یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پاس نہیں اگلا دکھائیں ان کو. ہم آپ کو کس طریقے سے بنگلور جیسا کوئی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سٹی بنا کے دیں گے، ہم اس کی طرف آپ جائیں. نالج سٹی آپ کس طرح سے بنائیں گے؟ آپ کے ایجوکیشن سلیکون ویلی ہم نے پاکستان میں کس طرح بنایا ہے؟ آپ نے آپ جو ہے نا وہ آگے نالج کوریڈورز کیسے آپ بنائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ویسٹ کے ساتھ کیسے لیں گے؟ آپ پاکستان کو سیف سٹی سیف کنٹری کیسے بنائیں گے؟ آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے تو پہلے انسینٹیو دیں. آج کا ہر بندہ نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ملک سے بھاگ کیسے سکتا ہوں. اس کو آپ نے ٹینڈنسی اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک نیا نیریٹو جنریٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے بات نہیں کرنی کہ
عمران گندا ہے اور فلان گندا ہے، نہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، what you can do for us, what you can do for this So country. that would get traction. جی بالکل. مجھے آپ آخری بات کریں، ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا کہ یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، یوتھ کی سائیکالوجی، یوتھ کی اوپینینز، یوتھ کی ہیبٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے اوپر نہیں کام کریں گے تو ہماری یوتھ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی 8 لاکھ بچہ جو ہے وہ ابھی باہر گیا ہے. آپ سوچیں ذرا، اور اس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے. چلیے آپ نے بڑی آئی ایم سو سوری، یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ ایک نشست میں شاید ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کا. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں دوبارہ آپ دونوں کو زحمت دوں گا تاکہ اس پہ ہم مزید اس پہ اپنی گفتگو کنٹینیو رکھیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں اس سبجیکٹ کی، تو ممکن نہیں ہے کہ 35-40 منٹ میں ہم پوری بات اپنی کر سکیں. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کم از کم میں نے تو ان دونوں مہمانوں سے بہت استفادہ کیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.